شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیں گے۔ السلام علیکم، میں مس سمینہ جاوید اپنے سلسلے واٹس دا بک سے میں آج ہمارے زیر نظر جو کتاب ہے اس کا نام ہے غلامی کے آخری 50 دن۔ صفحات کی تعداد ہے 176۔ مصنف ہے مدھو کرایا دھیا اور مرتجم ہیں عظیم احمد ناشتر ہیں معاذ ہاشمی۔ یہ کتاب دراصل ایک ہندو مصنف کی تحریر کردہ ہے اور ہمارے لیے عظیم احمد صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ظاہر ہے جیسے کہ نام سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کتاب میں وہ واقعات اور حالات بتائے گئے ہیں جو کہ غلامی کے آخری 50 دنوں میں پیش آئے۔ اس کتاب کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل یہ جان سکے کہ پاکستان حاصل کرنے کے لیے اور آنے والی نسل کو آزادی کا تحفہ دینے کے لیے ہمارے بزرگوں نے کیسے محنت اور جدوجہد کی اور ہمارے قومی لیڈرز نے کون کون سی مشکلات کا سامنا کیا، کیونکہ تعاونی طاقتیں کمر بستہ تھیں کہ یہ مملکت کسی طرح ختم ہو جائے، فنا ہو جائے اور یہ نہ بن سکے۔ جب آپ یہ کتاب ہاتھ میں لیں گے تو پھر وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوگا۔ اس کتاب کی ایک اور اہم چیز یہ ہے، اس میں تصاویر بھی ہیں اور تصاویر کے نیچے وہ جس واقعے کے ہیں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس میں اخبارات کی کٹنگ بھی موجود ہے جو اس وقت شائع کیے ہوئے تھے۔ اور آگے میں آپ کو ایک یہ بات بتاؤں گی کہ ان تفصیلات اور تاریخ کے ساتھ واقعات تحریر کیے گئے ہیں کہ کس طرح ہمارے بزرگوں نے بے سر و سامانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کے سائے میں اس مملکت کو پروان چڑھایا۔ پاکستان کو بننے سے روکنے کے لیے انگریزوں اور ہندوؤں نے بہت کوششیں کی۔ اب میں آپ کو ایک اقتباس اس کتاب میں سے ایک اقتباس سناتی ہوں۔ وائس رائے کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات میں گاندھی نے یہ تجویز دے کر انڈیا کی تقسیم روکنے کی کوشش کی کہ آزادی کے بعد حکومت کی سربراہی محمد علی جناح کو سونپ دی جائے۔ کانگریس نے یقیناً اس پر آمادگی ظاہر نہ کی۔ جناح نے بھی یہ کہہ کر گاندھی کی تجویز رد کر دی کہ اقتدار ذمہ داری سے مبرا ہوگا۔ جناح کا ووٹ ایک فوری فیصلے اور جرحی کے حق میں تھا۔ ماؤنٹ بیٹن کے بقول گاندھی کی تجویز بلا شبہ ان گھڑ تھی۔ ماؤنٹ بیٹن نے اور بھی کئی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی اور ان کے حوالے سے اپنے تاثرات بلا کم و کاست بیان کیے۔ ان کے بقول نہرو اعلیٰ اصولوں کے حامل تھے، مگر طاقتوروں کی فہم و فراست کو مقدم رکھنے کی حیران کن کمزوری بھی ان میں پائی جاتی تھی۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ان میں فہم عامہ یعنی کامن سینس کی کوئی کمی نہ تھی، وہ نہایت حقیقت پسند انسان تھے، جبکہ جناح کے حوالے سے ماؤنٹ بیٹن کا پہلا رد عمل یہ تھا باخدا نہایت ہی سرد مہر انسان تھے۔ انٹرویو کا زیادہ وقت ان کو پگھلانے میں گزر گیا۔ گاندھی ان کے نزدیک ایک پہیلی کے مانند تھے۔ لارڈ وارن کنفیوژن کا شکار رہے اور یہی فیصلہ نہ کر پائے کہ گاندھی ایک زیرک سیاستدان ہے یا کوئی برگزیدہ ہستی۔ 10 اپریل تک ماؤنٹ بیٹن کی جناح کے ساتھ 6 ملاقاتیں ہو چکی تھیں۔ اگلے روز اپنی اسٹاف میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ جناح کے سامنے منطقی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا، ایسا لگتا ہے وہ سن ہی نہیں رہے، ان کے ساتھ بحث کرنا ناممکن ہے۔ مسٹر جناح دماغی خلل کا شکار تھے۔ ماؤنٹ بیٹن کی جھنجھلاہٹ کا اندازہ کرنا مشکل نہیں۔ قائد اعظم وہ واحد رہنما تھے جن سے وہ اپنی کوئی بات نہ منوا سکا۔ ایسے میں اگر وہ چڑھ کر انہیں ایسے خطابات سے نواز دیتا ہے تو اس پہ خفا ہونے کے بجائے مسکرا دینا چاہیے۔ یہ جنہوں نے ترجمہ کیا ہے ان کی رائے ہے، اور واقعی صحیح بات ہے کہ ان کا سامنا اتنے اصلی اور نسلی بندے سے نہیں پڑا تھا جیسے کہ ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ ایک اور اقتباس میں آپ کو سناتی ہوں۔ گاندھی کے پوجا، یہ 5 جولائی 1947 کا ہے۔
ابھی پاکستان بنا نہیں ہے، 5 جولائی 1947۔ گاندھی کے پوجا کے یومیہ اجتماع میں پہلے سے کہیں زیادہ لوگ آئے، اس توقع میں کہ وہ مسودہ قانون برائے آزادی ہند کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں، مگر گاندھی نے بات کا آغاز یہاں سے کیا کہ کل شام ایڈونا ماؤنٹ بیٹن ان سے ملنے کے لیے آئی تھیں۔ وہ کسی خاص موضوع پہ بات کرنے نہیں آئی تھیں، بس آ کر زمین پر بیٹھ گئیں۔ گاندھی نے کہا، انگریز ہمیں دھوکہ نہیں دینا چاہتے، مگر یہ مسودہ قانون زہر سے بھرا ہے۔ 2 قوموں کی تشکیل بجائے خود زہر ہے۔ کانگریس اور مسلم لیگ نے اسے قبول کر لیا ہے، لیکن سب قبول لینے سے برائی اچھائی میں نہیں بدل جاتے۔ مسودہ قانون محض چند تفصیلات فراہم کرتا ہے، اصل امتحان کا آغاز اس کے نفاذ کے بعد ہوگا۔ ہم پاکستانی وہ قوم ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح عطا کیا، جو نہ ڈرنے والا تھا اور نہ جھکنے والا۔ اس کی سچائی اور بہادری ہی ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھی۔ یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے قائد اعظم کی اچھی عادات کے دشمن بھی مترادف تھے۔ 14 اگست 1947 کے واقعات میں سے آپ کو ایک بہت اچھا واقعہ میں سناتی ہوں۔ جب پاکستان بن چکا تھا اور اس مملکت کی پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا، یہ تو سب کو معلوم ہے، اور جب قائد اعظم پہلی مرتبہ اپنے لوگوں کے درمیان گئے تو کس طرح کا ماحول تھا۔ آپ یہ سنیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے واقعی ہم بھی اس جگہ موجود ہیں۔ کراچی میں موسم صاف تھا۔ کراچی گورنمنٹ ہاؤس میں ماؤنٹ بیٹن نے سرکاری تقریب کے لیے روانہ ہونے سے پہلے محمد علی جناح سے کہا، آپ کو حملہ کر کے قتل کر دیے جانے کا خطرہ برقرار ہے، بہتر ہوگا آپ بند کار میں جائیں۔ جناح نے انکار کر دیا اور دونوں ایک کھلی کار میں روانہ ہوئے۔ 30 بندوقوں کی سلامی اور قائد اعظم زندہ باد کے فلک شگاف نعروں کی گونج میں ماؤنٹ بیٹن نے کہا، ہم ایسے دوستوں کی طرح جدا ہو رہے ہیں جو ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، اور یوں پاکستان وجود میں آیا۔ میں اپنے نوجوان نسل، اساتذہ کرام، والدین اور بزرگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ کتابوں سے دوستی کریں اور کم از کم تبصرہ ہی پڑھ لیا کریں۔ دیکھیں کوئی دوسرے لوگ آپ کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں تو آپ انہیں دیکھ لیا کریں، اس سے ہمیں بہت سا فائدہ ہوتا ہے۔ کم از کم ہمیں یہ تو پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کتنا کچھ کیا گیا ہے ماضی میں۔ اور آخر میں اللہ آپ کے سننے اور میرے کہنے کو قبول فرمائے۔ اے اللہ، کوئی چیز آسان نہیں بجز اس کے جس کو تو آسان کر دے، اور تو چاہے تو سنگلاخ زمینوں کو نرم و ہموار کر دے۔ السلام علیکم۔